الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبا کا ترانہ بھول گئے، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ شوق اور محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، آج 4 رمضان المبارک سن 1445 ہجری بمطابق 15 مارچ سن 2024 جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں ہم سب اللہ کے حضور دعوت و تبلیغ کی غرض سے حاضر ہیں۔ اللہ ہمارا آنا، مل بیٹھنا، سننا اور سنانا محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور بڑے ہی خوش نصیب اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگیوں میں یہ مہینہ بار بار آتا ہے، ورنہ تو آپ آج نظر دوڑائیں، کتنے چہرے، کتنے لوگ، کتنے ہمارے رشتہ دار، کتنے ہمارے دوست و احباب، کتنے ہمارے ساتھی، کتنے ہمارے محلے دار جو گزشتہ سال اس ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ چہرے ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور کتنے لوگوں کے گھر محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں ایسے ہوں گے جن میں جب افطاری کے لیے شام کو دسترخوان سجتا ہوگا اور ایک کوئی جگہ وہ خالی دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتے ہوں گے۔ گزشتہ سال جو ایک نشست ہوتی تھی، آج وہ جگہ
وہ نشست خالی دیکھ کے یقیناً وہ جگہ انہیں رلا دیتی ہوگی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑی عظمت والا اور بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بھرپور نفع اور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس مہینہ کا جان بوجھ کر کے ایک روزہ چھوڑ دے، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، جان بوجھ کر کے بغیر شرعی عذر کے جو آدمی اس ماہ رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دینا، تو پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ آدمی ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے نا، اس ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا بڑا مہینہ ہے، اتنی بابرکت والا اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، بہت سارے اس کو فضائل، اس کے فضائل و مناقب قرآن و احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ علماء کرام سے ماشاءاللہ آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کے ہاں روزہ دار آدمی کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو آدمی اس مہینہ کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے ثواب شمار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر رمضان کا تو معنی ہی یہی ہے۔ رمض کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جلا کر کے خاک کر دینا، کسی چیز کو جلا کر کے راکھ بنا دینا، کسی چیز کو جلا کر کے بالکل اس کو ختم کر دینا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح کا مہینہ ہے۔ جو آدمی اس میں روزہ رکھتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، اللہ کا ذکر اذکار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی اللہ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے، اس مسلمان آدمی کے سابقہ اور پچھلے سارے گناہوں پہ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے قلم پھیر دو، سارے اس بندہ کے گناہ و سابقہ جو ہیں وہ مٹا دو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اس کے روزوں کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا، اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جو آدمی اس مہینہ کے اندر ایک نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، گویا کہ غیر رمضان میں اس نے 70 نیکی کی۔ جو آدمی نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے، اور جو آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک فرض کے ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ اس مہینہ میں اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی ہے آج مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے میری رحمت سے جھولیاں بھرنے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش کا سوال کرنے والا۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے چا مینوں تے
مولا کم بن جاندا میرا۔ محض کانوں کے چسکے کے لیے نہیں آپ کو سنا رہا، عمل کرنے کی غرض سے اللہ کی رحمت آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ عبادت بھی کیا کریں، نوافل بھی ادا کریں، روزے بھی رکھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، توبہ استغفار بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہی جملہ بھی اللہ کے دربار میں عرض کیا کرو، چاہے کوئی جس زبان میں بھی کہہ سکے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، یا اللہ چلو بھر کے نہیں مانگتا، پلو بھر کے بھی نہیں مانگتا، بالٹی بھر کے بھی نہیں مانگتا، دیگ بھر کے بھی نہیں مانگتا، لیکن صرف اتنی عرض کرتا ہوں جے ایک قطرہ بخشے چا مینوں۔ قطرے کا پتہ ہے نا بھائی، چڑیا کی چونچ میں کتنا پانی آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطرہ۔ بس اللہ سے وہ مانگ لے، یا اللہ ہمیں تو ایک قطرہ بھی دے دینا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جے ایک قطرہ بخشے چا مینوں تے مولا کم بن جاندا میرا۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قیمتی گھڑیاں ہیں، نہ ضائع کیجئے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، سب حضرات کی خدمت میں التماس کرتا ہوں، رمضان المبارک کی گھڑیاں بہت قیمتی ہیں، پتہ نہیں آئندہ سال یہ کس کس کو نصیب ہوگا اور کسے نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے جھولیاں بھریے، کوئی نہیں، تھوڑے سے دن ہیں، ایام معدودات۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے گنتی کے چند دن، ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے۔ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، اس کی خوب خدمت کریں، خوب خاطر تواضع کریں، اچھی طرح گزاریں، اس طرح گزاریں جس طرح کہ اللہ نے حکم فرمایا اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گزار کر کے دکھلایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ بستر کے قریب نہیں آتے تھے، اپنا تہمد اڑس لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے، ساری رات کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اتنی عبادت، اتنے نوافل، اتنی تہجد، اتنا بڑا قیام اللیل، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں، میں عرض کرتی، یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے بخشے بخشائے ہیں، اللہ اکبر، آپ کے تو سارے گناہ معاف ہیں، پھر آپ اللہ کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، افلا اکون عبدا شکورا، اے ایسا کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے کبھی اپنی عطا میں مجھ سے کسی چیز میں کمی کی ہے؟ نہیں کی۔ ایمان سے بتاؤ، اللہ نے ہمیں دینے میں بھی کسی چیز کی کمی کی ہے آج تک؟ اللہ اکبر۔ غور کریں، اچھا رزق دیا، اچھی جوانی دی، اچھی صحت دی، اچھی آسائشیں دی، اچھا مال و دولت دیا، اور پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو اس سے بڑی محرومی کی اور کوئی بات نہیں ہے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے پھر ہمارے لیے اگر پھر بھی ہم اس مہینے کو بھائی غفلت میں گزار دیں، سو کر کے گزار دیں، پھرتے پھراتے گزار دیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اللہ معاف فرمائے۔ کل ہی میں گلی سے گزرتا ہوا آ رہا تھا، میں نے ایک بابا جی کو دیکھا، واضح طور پہ علل اعلان سگریٹ کے کش لگا رہے تھے۔ خدا را خیال کریں، روزہ میں نہیں رکھتا، کم از کم میں اس کا ادب تو کروں۔
میں احترام تو کروں۔ کل ہی ایک مولانا صاحب جنازے پہ ایک واقعہ بیان فرما رہے تھے، اللہ اکبر، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ایک آدمی یہودی تھا، یہودی غیر مسلم، بات سننے کی ہے، بڑے غور کرنے کی بات ہے، چہ جائے کہ آج ہم مسلمان، اللہ اکبر، غیر مسلم یہودی، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اس نے اپنے بچے کو دیکھا کہ دن کے اندر علل اعلان کچھ کھا پی رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کچھ کھا پی رہا ہے۔ یہودی کو بڑا غصہ آیا، دیکھ کر کے بیٹے کو ڈانٹا اور اس کو تھپڑ بھی لگائے کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا مہینہ ہے، رمضان المبارک ہے، اور تم علل اعلان کھاتے پھر رہے ہو اسی طرح۔ ٹھیک ہے، ہم غیر مسلم تو ہیں، ہم روزے نہیں رکھتے، لیکن کم از کم یہ اللہ کا مہینہ ہے، ہمیں اس کا احترام تو کرنا چاہیے۔ بیٹے کو اس نے تھپڑ بھی لگائے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کی۔ بات مختصر، کچھ دن گزرے، یہودی فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد کسی شخص نے اس یہودی شخص کو خواب کے اندر دیکھا کہ وہ جنت میں چکر لگاتا پھر رہا ہے۔ جنت میں، اگلی بات سننے کی ہے، جنت میں چکر لگا رہا ہے۔ اس آدمی نے، مسلمان نے اسے پوچھا، یار تم تو یہودی تھے، غیر مسلم تھے، تمہارے اوپر تو جنت اللہ نے حرام قرار دی ہے، تم یہاں جنت میں کیسے آ گئے؟ اس کی بات سنیے اور سر دھنیے۔ کہنے لگا، ہاں اسی طرح بات ہے، لیکن میں نے ایک دن اس طرح ہوا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، میرا بیٹا علل اعلان چیزیں کھا رہا تھا، روٹی کھا رہا تھا، میں نے اسے ڈانٹا، تھپڑ لگایا کہ تو نے مسلمانوں کے اس مہینے کا ادب و احترام کیوں نہیں کیا؟ محض اس ادب و احترام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دیا۔ میں نے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہو گیا، مرتے وقت اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کے احترام کے صلہ میں مجھے جنت کے اندر بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینہ کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں 2 چیزیں تو ایسی ہیں جن کے بغیر تمہیں کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے اللہ کو راضی کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک تو اس مہینے میں دوزخ سے پناہ مانگا کرو اور جنت کی طلب کیا کرو، دوزخ سے پناہ اور جنت کی طلب۔ اور دوسری 2 چیزیں جن سے تم اپنے اللہ کو راضی کرو، وہ ایک استغفار کی کثرت ہے کہ استغفار خوب کثرت سے کیا کرو، اور دوسری کلمہ طیبہ کی کثرت ہے کہ کلمہ طیبہ خوب اس کا بھی ورد کیا کرو، خوب ورد کیا کرو، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ ایسا کلمہ ہے، ہمیں تو ماؤں کی گود میں مل گیا ہے نا، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ بڑا بھاری اور وزنی کلمہ ہے، حتیٰ کہ 100 سال کا کافر، مشرک، غیر مسلم، یہودی، عیسائی اگر اس کلمہ کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ساری کمی کوتاہیاں معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوا نہ دل دی کاری تے کلمہ دل دی کاری رات دن گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے، اللہ کے پیغمبر کی حکم عدولیاں کر کر کے، مسنون طریقے چھوڑ چھوڑ کے، دلوں کے اوپر گناہوں کا میل کچیل غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہور دوا نہ دل دی کاری، ایک کلمہ دل دی کاری کلمہ دور زنگار کریندا تے کلمہ میل اتاری
کلمے کا ورد کیا کرو، اپنے دلوں کے اوپر کلمے کی ضرب لگایا کرو، تاکہ جو گناہ کر کر کے میل کچیل چڑھ گئی، کفر و شرک کی دلدل میں دھنس گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اس الا اللہ کی ضرب دل کے اوپر لگا کر کے اس میل کچیل کو دور کرنے کی کوشش کیا کرو۔ وقت قریب ہے، آگے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کلمہ ہیرے لال جواہر تے کلمہ ہٹ پن ساری ہو، اتھے اتھے دوویں جہانے ایک کلمہ دولت ساری ہو۔ دل کے یقین کے ساتھ اسے پڑھا کرو بھائی، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں قدر نہیں ہے، کلمے کی قدر پوچھنی ہو تو حبشے کے بلال سے جا کے پوچھئے گا۔ اللہ اکبر، پتھر سینوں پہ رکھے جاتے ہیں، آگ میں جلایا جاتا ہے، تپتی ریت پہ لٹایا جاتا ہے، اللہ اکبر، لیکن پھر بھی کیا کہتا ہے، احد احد اللہ ایک ہی ہے۔ اسے اس کلمے کی قدر تھی۔ کلمے کی قدر پوچھنی ہو، او سمیہ، اس امت کی، اسلام کی سب سے پہلی شہید رضی اللہ تعالی عنہا، ابو جہل آیا، تھپڑ لگائے، کلمہ نہیں چھوڑا، بالآخر اللہ اکبر، روایات میں آتا ہے 2 اونٹ منگائے، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، ایک ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی گئی اور اونٹوں کو ہکا دیا گیا، درمیان سے چر گئیں، لیکن اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ آج میرا کلمہ تو تھوڑی تھوڑی سی بات پہ جواب دے جاتا ہے، چہ جائے کہ ایک غیر مسلم یہودی رمضان المبارک کا اتنا احترام، آج غیر مسلم ممالک میں جا کے دیکھیے، اعلان کرتی ہیں حکومتیں، مسلمانوں کا مہینہ آ گیا ہے، سامان کے، چیزوں کے، سودے کے ریٹ کم کر دیے جائیں، اور آج کا مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، تاجر ہے بہت بڑا، اللہ اکبر، اور چیزوں کی، فروٹ کی، روزمرہ جو اشیاء خرد و نوش چیزیں ہیں، ان کی قیمتیں آج آسمان سے باتیں کرتی ہیں، اور اگر اسے پوچھو کیوں یار میں نے مسلمان نوں سمجھدا تو میں کلمہ نہیں پڑھے ہویا، بڑا افسوس ہے تیری اسلام پہ بھائی، خدا را اللہ تمہیں ہدایت دے۔ اور ابھی حاجی صاحب جب رمضان گزرے گا نا، پھر عمرے کے لیے چلے جائیں گے، چلو جی، بس اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آیا میں نے یہی کلمے کا احترام سیکھا، یا اس مہینے کا یہی احترام میں نے سیکھا؟ نہیں، اللہ نے یہ مہینہ اس لیے نہیں اتارا تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو لوگوں کے ساتھ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے۔ جو آدمی اس مہینہ میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اللہ اسے روزہ رکھنے والے کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی تو اتنا مالدار نہیں ہے، اتنی دولت والا نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت دیکھیے، رحمت کی بات کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ تو کسی کو کوئی ایک گھونٹ پانی پلا دے، اللہ اسے بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے، یا کوئی ایک گھونٹ لسی کسے پلا دے، اسے بھی اللہ یہ ثواب عطا فرماتا دیتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔